السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کے بندوں کے ہاتھ میں۔ اسلام ملا ہم کو، قرآن ملا ہم کو، اسلام ملا ہم کو، قرآن ملا ہم کو، اس رحمت عالم کا فرمان ملا ہم کو۔ جو دین سے غافل ہیں وہ جاہل و ناداں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم آج مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سوال کا جواب دیا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا ابشروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ اکرام کے درمیان پہنچ گئے تو آپ نے 2 بار فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس بات پر خوش ہو جاؤ؟ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے میرے صحابہ، کیا تم سب گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ۔ یہ جو قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہدایت کا سامان ہے، جس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرا ہمارے لیے نازل کر دیا۔ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے اسے پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم مالک کی روایت میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے، ہمارے گھروں میں کتنا بڑا اللہ نے اپنا خزانہ ہمیں دے دیا، اپنی رحمت کا، اور اسی طرح سے ہدایت کا، اسی طرح سے شفا کا، کتنی ساری نعمتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھوں میں۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی صحابہ کرام کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو، اور جب بھی قرآن کا تذکرہ کیا جائے تو حدیث بھی اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو کوئی حدیث سے استدلال نہ کرے صرف قرآن کا تذکرہ، حدیث تو ہے نہیں وہاں پہ۔ جب بھی قرآن کا تذکرہ ہوگا، حدیث اس کے ساتھ شامل اس طرح سے ہوگی کہ قرآن متن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی ہے آپ کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں، ہمیں اس سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو پکڑنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو پکڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں، صحیح تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اس کے معانی کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اسی طرح سے قرآن مجید پر عمل کریں۔ قرآن مجید کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے اپنے دلوں کی شفا طلب کریں، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کو قرآن مجید سے شفا ملتی ہے۔ کس سے؟ شرک کی بیماری سے، کفر کی بیماری سے، نفاق کی بیماری سے، اور بہت ساری بیماریاں جو دلوں میں ہوتی ہیں، تمام بیماریوں سے قرآن شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو فیصل مان لیا جائے، قرآن مجید کا جو فیصلہ ہو اس کو قبول کیا جائے۔ قرآن مجید جس چیز کو حلال کہتا ہے ہم اس کو حلال سمجھیں، قرآن مجید جس چیز کو حرام کہتا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں۔ تو یہ قرآن کو پکڑنے کا معنی ہے۔ آج مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ قرآن کو پکڑنے کا معنی صرف ناظرہ قرآن پڑھ لو، چاہے آپ کا مخرج صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، شین اور صاد اور زا اور جیم اور ذال کا فرق آئے کہ نہ آئے، بس کسی طرح ناظرہ قرآن آ جائے، پڑھنا آ جائے، یہ قرآن کو پکڑنے کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت بھی ہمیں آنی چاہیے تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے شفا عطا فرما، ہدایت عطا فرما، رحمت عطا فرما، تب تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ورنہ صرف نام کے لیے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے اور تھامے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی ہم نجات حاصل کریں گے، دنیا میں بھی ہم بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے ہم کو بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور جو اس دنیا میں قرآن کو چھوڑ دے گا، یہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے، یہ کفر اکبر ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے قرآن کو قرآن نہ مانے، اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے، اس پر ایمان نہ لائے، تو دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور قیامت کے دن بھی وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی قرآن کو مانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی جو ہے اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی کریں گے اور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ رب العالمین، اے میرے رب، میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کتنے لوگوں نے قرآن کو فراموش کیا ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چند صفحات کی تلاوت ہو جاتی ہے، یا 2-4 بار قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے معانی پر غور کریں، تدبر کریں، اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس حدیث میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑا ہے گویا اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اس سے کٹ گیا گویا اللہ سے کٹ گیا۔ کیونکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسی کتاب ہے قرآن مجید جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ کتنے زیادہ واہیات اور اسی طرح سے بے فائدہ کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق جوڑنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، قرآن کی عظمت پیدا فرما۔ ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک میں ادھر ادھر کیا کیا نہیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے تو قرآن نہیں دیکھتے، اللہ کا کلام نہیں دیکھتے۔ اللہ ہم سب جو ہے تیری رحمت کے جو ہے حقدار ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے ہمیں جڑنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔